خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاق کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم پہلا سلاطین اس کا 10واں باب آج سیکھنا شروع کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے فرسٹ کنگز چیپٹر 10 ایپیسوڈ 1۔ کلام مقدس کا یہ حصہ ان مشہور کہانیوں سے ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے، جو باقی کئی کلچرز میں اور کئی اور مذاہب میں بھی مانی اور سنائی جاتی ہیں، جیسے کوئین آف سبا کی ملکہ کا تذکرہ ہمیں قرآن کی 27ویں سورت میں بھی ملتا ہے۔ اس کا ایک اور کنیکشن بھی ہے جس کو ہم آگے سیکھیں گے اور دیکھیں گے، لیکن جیسا عام طور پر انگلش میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئین آف شیبا تھی، تو بھائی اور بہنوں صحیح ورڈ سبا ہی ہے۔ سین اور شین دو مختلف الفاظ ہیں، حروف ہیں عبرانی حروف تہجی کے مطابق۔ اس وجہ سے یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر سین ہی یوز ہوا ہے، اور جب سبا کی ملکہ اردو میں لکھا جاتا ہے تو وہ کلوزر ہے اس حقیقت کے جو عبرانی میں لکھی گئی۔ انگلش میں جو شیبا کہا گیا ہے وہ اس کو تھوڑا سا بگاڑ دیتا ہے، اس لیے کہ سبا کی جو مملکت تھی وہ ایک کیپٹل ٹاؤن تھا، دارالحکومت تھا سیبین گورنمنٹ کا، جو عریبین کلچر کو، عربی دستوروں کو مانتے تھے۔ وہ ٹریڈرز پر مبنی تھا وہ علاقہ، تاجر لوگ رہتے تھے، اور گولڈ، انسینس اور پریشس سٹونز کی، سونے اور قیمتی جواہر کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ یہ لوگ اشماعیل کے ڈیسینڈنٹس تھے، اور عریبین کوسٹ جو تھی ریڈ سی کی، اس کے پاس رہتے تھے، اور ٹریڈیشنلی روایتی طور پر یہ اپنی ملکاؤں کی وجہ سے مشہور تھے بجائے اپنے بادشاہوں کے۔ یہ لوگ مون گاڈ کو ماننے والے تھے، چاند کے ماننے والے لوگ تھے، اور جو انگلش ٹرانسلیشنز یا اردو ٹرانسلیشنز ہیں، خاص طور پر پہلی آیت کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس خوبصورت بات کو جو عبرانی میں کہی جا رہی ہے کسی طور پر بھی پورے طور پر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں اردو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پھر عبرانی میں بھی آپ کے لیے پڑھ کے بتاؤں گا۔ لکھا ہے کہ جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔ عبرانی میں، ہیبریو میں جو کہ اوریجنل لینگویج ہے، اس میں یہ آیت کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت ورڈ پلے ہے وہاں پر، کہ ملکہ شبا شما شمع شم یہوہ بو نسا خیدا، جس کا مطلب ہے شبا کی ملکہ نے، یعنی سبا کی ملکہ نے، اور یاد کیجئے گا یہ شیبا نہیں ہے، یہ شبا ہے یا سبا ہے۔ اس کی ملکہ نے شما کیا، اس نے سنا، اس نے اس پر ایکٹ کیا، کس کے بارے میں؟ شلومو کے بارے میں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاما، شلومو، شیم، یہ سارے جو خوبصورت ورڈ پلے ہے۔ شیم کہتے ہیں نام کو، اتھارٹی کو، کہ اس نے یہوہ کا اختیار اور اس کے نام کی بابت سنا۔ کہاں سے؟ ان باتوں سے، ان کاموں سے جو شلومو یعنی سلیمان کرتا تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے، جو نسا لکھا ہوا ہے، نسا کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی، وہ جاننا چاہ رہی تھی، اور خدوت کیا مطلب کہ وہ اس کو ریڈلز دینا چاہ رہی تھی، پہیلیاں دینا چاہ رہی تھی، اس کو ہارڈ کویسچننگ کرنا چاہ رہی تھی کہ واقعی اس کے اندر جو میں نے سنا ہے کہ یہوہ کا نام اور اختیار ہے جس کی وجہ سے اس میں وہ حکمت ہے، تو کیا وہ واقعی ایسا حکمت والا ہے یا نہیں ہے؟ تو در حقیقت یہ ملکہ بادشاہ کا ٹیسٹ کرنے اور اس حکمت کا، اس اختیار کا جو خداوند تعالیٰ کی ہے، جو یہوہ کی ہے، جس کی شہرت سلیمان کے وسیلہ سے دنیا کے کونوں تک پہنچی، اس کو دیکھنے اور آزمانے آئی تھی۔ عزیزو، آج جب ہم ریڈلز کی یا پہیلیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ قدرے مختلف ہے کمپیئرڈ ٹو، یعنی جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں گزشتہ یا قدیم زمانے سے۔ وہ
کوئی بچوں کی کھیل نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی ان آنسربل ڈائلیماز تھے، لیکن وہ سیریس نیچر کی کویشچننگ تھی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیمسن کی شادی کے موقع پر اس نے ایک کھیلی تو گیم ہی، لیکن جو سٹیکس تھے، جو اس میں چیز انوالو کر دی اس نے، وہ کہیں زیادہ تھی، وہ بہت بڑی تھی. جیسے اس کے اوپر بہت بڑی چیزوں کا انحصار ہو سکتا ہے. انگلش میں اس کو پلینگ پوکر کہتے ہیں جیسے آج کل، اور اس کے اراؤنڈ بیٹنگ منی جو ہے، پیسہ لگانا اس کے ارد گرد، یا اس کے اوپر ہار جیت کا منحصر ہونا، آپ کی فارچون، آپ کی جو سارا مال آپ نے بنایا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا دینا بعد از قیاس نہیں تھا. لیکن اس سے بڑھ کر جو ریڈلز ہوتی تھیں، جو پہیلیاں ہوتی تھیں، وہ انٹیلیجنس اور کننگنس یعنی ہوشیاری اور چالاکی کو بھی ناپنے کا ایک آلہ ہوتی تھیں. اور اس کے ساتھ کئی سپرسٹیشنز، کئی توہمات بھی جڑے ہوئے تھے پرانے کلچر میں. کچھ اسپیشل کیسز میں ریڈلز یا پہیلیاں جو ہوتی تھیں وہ زندگی اور موت کا تعین بھی کرتی تھیں. اگر آپ کسی کے ہاں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کسی بڑی اہم پہیلی کا ریڈل کا جواب دے دیں تو آپ کی جان بخشی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر آپ جواب نہ دیں تو پھر موت سے آپ نہیں بچ سکتے تھے. جو گریک ٹائم ریڈلز مشہور ہیں، جن کو یونانی پہیلیاں کہا جاتا ہے، وہ تو اس قدر کمپیٹیٹیو ہو گئی تھیں، اس قدر وہ ہائی سٹیکس اس میں انوالوڈ تھیں کہ جو ان پہیلیوں کو آنسر کرتے تھے لوگ، وہ چیمپئنز بنتے جاتے تھے، اور جو آنسر نہیں کرتے جاتے تھے وہ مارے جاتے تھے. تو یہ گیم آف لائف اینڈ ڈیتھ بن چکی ہوئی تھی پرانے کلچر میں. ان قدیم وقتوں سے بات کچھ آگے چلی تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ریڈلز ایک اور لٹریچر کی شاخ میں، جس کو تماثیل کہتے ہیں یا تمثیلیں کہتے ہیں، پیرابلز کہتے ہیں، اس میں بھی ترقی کرتی گئیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہیبرو کلچر میں، عبرانی کلچر میں ایک بہت اچھا طریقہ تھا کانسیپٹس کو سمجھانے کا، نظریات کو سمجھانے کا. اور خود خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیاخ جو ہیں، وہ پیرابلز کو، تماثیل کو یوز کرتے تھے کمیونیکیشن کے لیے. اور یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ تھا عبرانی کلچر کا، جو کہ علم کے ارتقاء پر مبنی تھا. جو ریڈلز یا پہیلیاں کوئین آف سبا سلیمان کے لیے لے کے آئی، بھائی اور بہنوں، وہ کوئی چڑیا، کبوتر یا اس قسم کی ریڈلز نہیں تھیں، وہ بچوں کی کھیلیں نہیں تھیں، بلکہ وہ ایسی ریڈلز تھیں، ایسی پہیلیاں تھیں جس کے اندر ڈیڈکٹیو ریزننگ اور لاجک جو ہے، جو منطق ہے، اس کا باقاعدہ استعمال ہوتا تھا. اور ایک ایکیڈیمک ڈسپلن کی طرح، ایک تعلیمی استاد کی طرح ایک کنکلوژن پر، ایک جواب پر ریزننگ کے ساتھ، اچھی ریزننگ، سالڈ ریزننگ کے ساتھ آنا پڑتا تھا. اور سلیمان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں تیسرے باب میں ہم نے فرسٹ کنگز میں دیکھا کہ اس نے اس بچے کو، جو کہ دو ماؤں کے بیچ میں ایک بچہ متنازع تھا، اس کو اس کی ٹھیک ماں کے پاس پہنچایا. کس طرح؟ یوزنگ سم لاجک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اس حکمت کا جو خداوند تعالیٰ نے اس کو دی تھی، بہتر استعمال بھی کرنا جانتا تھا. اور سبا کی ملکہ جو چیزیں لے کر آ رہی ہے، جو سوال لے کر آ رہی ہے، وہ مور اور لیس ایسے ہی سوال تھے. اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئین آف سبا، یہ سبا کی ملکہ خود کیوں اتنی دور آئی؟ وہ اپنے کسی ایلچی کو بھی تو بھیج سکتی تھی سلیمان کی نالج کو، اس کی حکمت کو چیک کرنے کے لیے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو کیا مقصد تھا اس کوئین کا خود آنے کا؟ بھائی اور بہنوں، اور میں اس سوال کا جواب آنیسٹلی، بڑی ایمانداری سے خداوند کی حضوری میں
یہی دے سکتا ہوں کہ وہ چاہتی تھی کہ اسرائیل سے اس کا الائنس ہو، اس کا الحاق ہو، اور یہ چیز وہ کسی ایلچی کے تھرو چیک نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس چیز کو وہ خود ٹیسٹیفائی کرنا چاہتی تھی، ایکنالج کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان کا خدا یہوہ کیا واقعی ایسا طاقتور ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑیں تو ہم منافع میں رہیں گے، تو ہم محفوظ رہیں گے، تو ہم بابرکت رہیں گے۔ ہم اس باب کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے کچھ آگے بھی، کہ جب یہ سلیمان کے پاس پہنچتی ہے تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبا کی ملکہ نے نہ صرف وہ پہیلیاں، وہ ریڈلز، وہ سوال و جواب اس سے کیے جو اسٹیٹ ریلیٹڈ تھے، جو اس کی عقل و حکمت کو چیک کرنے کے لیے تھے، بلکہ اس نے اپنا دل کھول کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، اور اپنے اسٹیٹ کویسچنز کے علاوہ اپنے پرسنل کویسچنز بھی بادشاہ سلیمان سے پوچھے، اور سلیمان نے اسے ہرگز مایوس نہیں کیا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبا کی ملکہ سلیمان کی ساری حکمت کو، اس محل کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اور اس کے ملازموں کی نشست، اور اس کے خادموں کی حاضر باشی کو، اور اس کی پوشاک کو، اور اس کے خادموں کی پوشاک کو، اور ان سارے گرینڈیور کو دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسی چیزیں نہ سوچی تھیں اور نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھیں، اگرچہ وہ خود بھی ایک ملکہ تھی۔ چھٹی آیت میں یہ سبا کی ملکہ بادشاہ سے کہتی ہے کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، یہ ملکہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ نارملی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ حکیم ہو، بہت زیادہ اس میں ایکیڈیمک یعنی وہ علمی ہو، تو وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا، وہ ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر سٹرونگ ہو اور بڑی اس کی سٹرونگ مینجمنٹ ہو تو وہ شاید علمی باتوں میں اتنا گہرا نہ جا سکتا ہو، لیکن سلیمان دونوں باتوں میں، ایڈمنسٹریشن میں بھی یعنی چیزوں کو رن کرنے، ان کو چلانے کے حوالے سے، ان کے انتظامی امور کے حوالے سے بھی بہت اچھا تھا، اور علمی حوالے سے بھی ایک بحیثیت ایکیڈیمک کے، ایک تعلیم یافتہ شخص کے، اور ایسے شخص کے جو نہایت زیادہ لاجک کا، منطق کا استعمال کرتا تھا، اپنی مثال آپ تھا۔ پہلے سلاطین کے 10ویں باب کی 9ویں آیت یوں کہتی ہے کہ سبا کی ملکہ سلیمان سے کہتی ہے کہ خداوند تیرا خدا یہوہ تیرا الوہیم مبارک ہو، جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، کیونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ایک حقیقت ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خداوند اشخاص کو بھی تخلیق کرتا ہے، پرسنل لیول پر بھی لوگوں کو بناتا ہے، اور قوموں کو بھی بناتا ہے، نیشنز کو بھی بناتا ہے، اور ان کے اوپر جو لیڈر وہ فراہم کرتا ہے وہ اس قوم کی عادات کو، اس قوم کی نیچر کو، اس قوم کی جو ان کی سٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، اسی کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اسی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ بحیثیت مسیحی ہونے کے ہمارا لیڈر خداوند یسوع المسیح ہے، جو خداوند تعالیٰ کا بیٹا، اس کا کلمہ زندہ شریعت ہے، جو کہ اپنے باپ کا فرما بردار ہے۔ اگر ہم اس کی قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بھائیو اور بہنوں، آئیے اپنی گناہ آلودہ زندگی سے توبہ کریں، اس کے نام کا،
اس کے اختیار کا بپتسمہ لیں اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیں، اپنے دلوں میں رکھ لیں، تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کریں، کیونکہ ہمارا لیڈر، ہمارا سردار کاہن یشوع مسیح، یسوع المسیح اپنے باپ کا فرما بردار تھا۔ اس نے جان دینے تک اپنے باپ کی فرما برداری کی، اس نے اس کے حکموں کو مانا، اور اسی بات کو ہمیں بھی کہنے کی، کرنے کی تلقین کی۔ آئیے مسیح کو قبول کر لیں، آئیے اپنے باپ کے کلام کو قبول کر لیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 10واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 10 ایپیسوڈ 2۔ جیسے میں نے کل بتایا، یہ باب جو ہے وہ سبا کی ملکہ اور سلیمان کی ملاقات کے حوالے سے بہت ہی مشہور اور معروف حصہ ہے خداوند کے کلام کا، جس کے حوالے سے کئی کہانیاں، کئی پروگرامز، ڈراماز، موویز بن چکی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو کہ خداوند کی طرف سے ممسوح تھا، جو کہ خداوند کی طرف سے حکمت کا پیکر تھا، وہ اس حکمت کو جو کہ سلیمان میں تھی، سبا کی ملکہ جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ خداوند کی تعریف کرتی ہے۔ آج ہم اس باب کے اس حصے میں جائیں گے جہاں پر سبا کی ملکہ اس ایکنالجمنٹ کو ظاہر کرتی ہے، اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ خداوند یہوہ ایلوہیم آف اسرائیل جو ہے وہ مبارک ہے، وہ بلیسڈ ہے، کیونکہ وہ ایسا خدا ہے جیسا کوئی اور معبود نہیں۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، 9th verse of chapter 10، کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے، چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا ہے۔ جو عبرانی ورڈز یوز ہو رہے ہیں، مشپات اور صدقہ، جسٹس اینڈ رائچسنس، بھائی اور بہنوں، وہ تھیم ہے جو خداوند کی بادشاہی کا تھیم ہے، عدل اور انصاف، صداقت۔ اور یہ کوئی سمبولک میٹر نہیں ہے، یہ صرف تشبیہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی لیڈرشپ کا کیریکٹر اس قوم پر خداوند کی رحمت کا، خداوند کی برکت کا، یا خداوند کی لعنت کا پرتو ہوتا ہے۔ اور اسی لیڈرشپ میں ہم اس قوم کی عادات و اطوار بھی دیکھتے ہیں، یعنی لیڈرشپ خداوند کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی پراپر انٹرمیڈیری ہے، درمیانی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا اور آج پھر شکر گزاری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بھائی اور بہنوں، ہم شکر کرتے ہیں اپنے آسمانی باپ کا کہ اس نے ہمیں یسوع المسیح جیسا، یشوع مسیح جیسا لیڈر دیا، کوہن گدول، سردار کاہن دیا، جو کہ ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجاتوں کو ہمارے آسمانی باپ کے سامنے رکھتا ہے، اور وہی ہمیں لیڈ کرے گا جب ہم یسوع کی گواہی پر قائم رہیں گے، خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے، جیسا مکاشفہ کے 12ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں آیا ہے، ریویلیشن 12:17 میں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یقین جانیے کلام کے مطابق ہی، مکاشفہ کے 7ویں باب کے مطابق، ریویلیشن کے 7th چیپٹر کے مطابق، ہم سفید جامے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ہم اس بڑی بھیڑ کا، اس قوم کا، اس قبیلے کا، اس امت کا، اس اہل زبان کا حصہ ہوں گے جو کہ تخت اور برے کے آگے کھڑی ہوگی۔ بھائی اور بہنوں، ہم 9ویں آیت میں پہلے سلاطین کے 10ویں باب کی اس عورت کا ایمان دیکھتے ہیں جس نے یہ پروکلیم کیا، جس نے یہ اعلان کیا کہ خداوند یہوہ ایلوہیم تیرا خدا مبارک ہو۔ عزیزو، ایمان سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور وہ قدم اٹھانے ہیں جو کہ ہمیں زندگی کے راستے پر لے کر چلتے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، جیسے یعقوب اپنے خط کے 2 باب میں کہتے ہیں، جیمز 2:17-19،
لیکن بھائی اور بہنوں، ہم نے ایمان سے قدم بڑھانا ہے عمل کا، ہم نے وہ قدم بھی بڑھانے ہیں جو کہ زندگی کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایمان وہ دروازہ ہے جس کو ہم نے کھولنا ہے، اور اس میں جب ہم نے سفر کرنا ہے، اس میں ہم نے اس راستے پر ٹریول کرنا ہے، تو وہ ہم نے اعمال سے کرنا ہے۔ اگرچہ اعمال ہم کو نہیں بچا سکتے، لیکن اعمال وہ جو ایمان کے ساتھ کیے جائیں ہمیں زندگی کی راہ پر، برکتوں کی راہ پر، نجات کی راہ پر قائم ضرور رکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے یعقوب کا خط۔ یعقوب جو ہیں وہ اس یروشلم میں موجود کاؤنسل کا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد اس کے شاگردوں اور اس کے ہم خدمت لوگوں کی تھی، اس کے ہیڈ تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی بھائی بھی تھے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کچھ خاص سرگرم نہیں تھے، لیکن ان کے زندہ ہو جانے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر یروشلم میں ابھرے، اور انہوں نے بہت سی باتوں میں، جیسے ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال، رسولان دے کرتوے، ایکٹس آف اپوسل میں، کہ انہوں نے اس کاؤنسل کا، جس نے اعمال کے 15ویں باب میں، ایکٹس آف اپوسل کے 15 چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یعقوب جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے، جس نے جینٹائلز کے لیے، غیر قوم سے ایمان لانے والے مسیحوں کے لیے کچھ جنیرک رولز سیٹ کیے تھے۔ تو یعقوب اپنے خط میں کیا کہتے ہیں، جیمز کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے اور سیکھیے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں؟ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے؟ خیر، اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر آتے ہیں۔ مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ بھائی اور بہنوں، ہم نے کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے اپنا مزاج یسوع المسیح کی طرح کرنا ہے، اور خداوند یسوع المسیح نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، اس کے آئین اور احکام کو مانا، اس نے اس کے آئین اور احکام کو توڑا نہیں۔ آئیے ہم بھی ایسا ہی کریں، نجات کا، اس کے لہو کا، اس کی صلیب کا شکریہ ادا کریں، ایمان سے اس کو روحانی طور پر قبول کریں، اور پھر اس ایمان کی منزل میں، اس ایمان کے سفر میں بڑھتے جائیں، اپنے آسمانی باپ کے ساتھ محبت میں اور فرما برداری اور تابع داری میں۔ کوئین آف شیبا یا سبا کی ملکہ اب واپس جانے والی ہے، لیکن بھائی اور بہنوں، وہ ویسے ہی واپس نہیں جائے گی، بلکہ وہ بہت سے ہیرے، جواہر اور سونا دے کر واپس جائے گی۔ 11ویں آیت سے آگے بھائی اور بہنوں، 11th verse onwards in 1 Kings chapter 10، ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرام کا بیڑا بھی جو اوفیر سے سونا لاتا تھا، بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر اوفیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خدا ان کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ ہیرام کے اس بیڑے کے بارے میں، جو بحری بیڑا ہے، جو فلیٹ آف شپس ہے، سی شپس، کئی تھیوریز موجود ہیں، اور ایک تھیوری یہ ہے کہ جب اس نے وہ تمام لکڑی اور اپنے ماہر لوگ بھیجے اور سلیمان نے ان سے اپنے لیے بحری بیڑے بنوائے، تو ہیرام نے کچھ جہاز اپنے لیے معاوضے کے طور پر بھی رکھ لیے تھے۔ 13ویں آیت میں 13th verse میں ہم پڑھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ عزیزو،
ایسٹرن کلچر میں، مشرقی کلچر میں ہوتے ہوئے ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اتنی ہی قیمت کا یا عام طور پر اس سے تھوڑی زیادہ قیمت کا تحفہ اسے لوٹاتے ہیں تاکہ آپ کی دوستی، آپ کا جو پیار محبت ہے وہ چلتا رہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ان میں کوئی الائنس نہیں ہوا، الحاق نہیں ہوا، لیکن دوستی ضرور تھی ان دونوں ممالک میں، کیونکہ ان کے سربراہان ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے خواہش مند تھے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ عزیزو، سبا کی یہ ملکہ جو خداوند خدائے قدوس اسرائیل کے خدا اور اس کی عظمت کو دیکھنے آئی، جو سلیمان بادشاہ اور اس کی تمام بادشاہت میں موجود تھی، اور اس کا اعتراف بھی کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ جاتی ہے، وہ اپنے پیگن گاڈز کی طرف، اپنے غیر خداؤں کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی کئی لوگ آج کل بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کلام کی حقیقی، سچی اور کھری باتوں سے آشنا تو ہوتے ہیں، لیکن اس راستے کو، اس زندگی بخش راہ کو فالو نہیں کرتے، اس کے اوپر مسلسل نہیں چلتے، بلکہ وہ صرف زبانی جمع خرچ ہی کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام سے تبدیل کریں، صرف سننے والے نہیں بلکہ عمل کر کے آگے بڑھنے والے ہوں، تاکہ خداوند کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ، ہمارا رشتہ استوار ہو۔ 14ویں آیت 14th ورس جو ہے وہ ہمیشہ کئی لوگوں کے لیے ایک معمہ بنی رہی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا، اس کا وزن سونے کا 666 قنطار تھا۔ 666 بھائی اور بہنوں، اس حوالے سے جب میں نے غزل الغزلات کو پڑھایا اور سکھایا، سانگز آف سولومن کو، تب بھی مختصراً ویری بریفلی اس کا ذکر کیا تھا۔ ابھی بھی بتاتا جاتا ہوں کہ 6 کا جو عدد ہے وہ عبرانی کلچر میں، ہیبرو کلچر میں انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 666 3 دفعہ جب آئے تو یہ انسانیت میں، یعنی کہ مین کائنڈ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عروج ہے۔ 7 کا عدد، 7 نمبر جو ہے وہ خداوند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 6 جو ہے وہ انسان کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سلیمان کافی انسانی باتوں میں، یعنی کہ وہ خداوند سے یہاں پر اس کی دوری ہے، اور انسان پر اس کا توکل بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے، 11th چیپٹر، تو آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کی خداوند سے منحرف ہونے کا، خداوند کے کلام سے دور جانے کا، اس راستہ سے سائیڈ ٹریک ہونے کا بڑا واضح ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ اور بھائی اور بہنوں، یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا، اٹ ہیپنز اوور اے کورس آف ٹائم۔ اسی حوالے سے ہم نے 9ویں باب میں بھی دیکھا تھا کہ خداوند نے سلیمان کو خواب میں دکھائی دے کر وارن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلیمان اپنی حکمت پر تکیہ کر بیٹھا، وہ خداوند پر توکل کرنے کی بجائے اپنی حکمت پر تکیہ کرنے لگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ slowly but surely he is drifting away from God۔ اور یہاں پر 666 کا نمبر، 666 قنطار، بیسیکلی اس کا مینلی کارنل سوچوں کی طرف ہونا زیادہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں تھا، وہ اور زیادہ دولت چاہتا ہے، وہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شہوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ 15ویں، 16ویں، 17ویں آیات، 15th، 16th، 17th اینڈ آنورڈز جو ورسز ہیں وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہیں۔ آپ اس باب کو ضرور پڑھیے گا۔ 23ویں آیت سے آگے ہم ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ دیکھتے ہیں، ایک اہم بات دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا، اور اس کی حکمت کو جو خداوند نے اس کے دل میں ڈالی تھی اس کو سننے کے مشتاق تھے، اور وہ جب اس کے پاس آتے تھے تو مزید اس کے لیے تحفے، تحائف، مسالے، گھوڑے، خچر ہدیہ کے طور پر لاتے تھے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان مزید امیر، دولت مند اور کبیر ہوتا جا رہا ہے، لیکن خداوند سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ 26ویں آیت سے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سلیمان رتھ اور سوار اکٹھے کر رہا تھا، جو کہ خداوند نے واضح طور پر منع فرمایا تھا۔ بھائی اور بہنوں، اس کے لیے جو
ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہ آپ استثنا کا 17واں باب دیکھ سکتے ہیں، ڈیوٹرانومی 17، جہاں پر یہ چیز بڑی واضح لکھی ہے کہ تو نہ اپنے لوگوں کو مصر میں بھیجنا اور نہ بہت سے گھوڑے بڑھانا۔ اور سلیمان ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے کہ وہ گھوڑوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور کہاں سے؟ ایجپٹ سے، کیونکہ مصری گھوڑے سب سے زیادہ مشہور تھے۔ اور اس کا لنک کس طرح تھا مصر کے ساتھ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ مصری تھی، وہ فرعون کی بیٹی تھی، اور خداوند کی ڈائریکٹ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب سلیمان کا زوال کس طرح ہمیں نظر آئے گا۔ عزیزو، آپ کی ساری دولت، آپ کی ساری حکمت ہیچ ہے اگر آپ خداوند کی نافرمانی کریں۔ ہم نے خداوند کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کے آئین اور احکام میں مسرور رہنا ہے، تب ہی ہم حقیقی سرفرازی پائیں گے، جیسے خداوند تعالیٰ نے خود یشوع سے کہا۔ یشوع کی کتاب بک آف جوشوا 1 چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، خداوند آپ کو اقبال مند بنائے، خداوند آپ کو کامیاب بنائے۔ گاڈ بلیس۔